إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو ہر ایک عبادت کے لائق ہے۔ اسی رب کائنات نے اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں برکتیں ان تمام نبی و رسولوں پر نازل ہوں، بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جماعت، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے دوستی کن کن سے ہو اس موضوع پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کی گئی تھی، اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ دوستی کن کن سے ہو۔ اگر یہ دوستی قرآن اور حدیث کے روشنی میں جن لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، اگر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں دنیا و آخرت میں اس کے فائدے کیا ہیں، اس سلسلے میں اس جمعہ میں وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلے مختصر خلاصہ گزشتہ جمعہ کا آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یقیناً جس سے تم کو دوستی کرنا چاہیے ان میں سے اللہ کی ذات ہے، اور دوسرے درجے میں جسے تم کو دوستی کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور تیسرے درجے میں
جن سے دوستی کرنا چاہیے وہ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ اللہ کے مومن بندے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تین کام کرنے والے اللہ کے مومن بندے ہیں جن سے ہم دوستی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور پورے حق کے ساتھ ہم ان سے دوستی کرنے کے بعد دوستی کو نبھا سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا کام الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور دوسرا کام ویؤتون الزکاۃ، اور اللہ مالدار بنایا ہے تو اس بنیاد پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھک کر رہتے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن سمجھ سکتے ہیں، یا ہم جسے مومن سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہونا چاہیے۔ اب ان تین چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، اسی سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ سے دوستی کی اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان سے دوستی کی جو ایمان لائے۔ کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مومن مسلمانوں سے دوستی کرنے کے لیے یہی تین چیزوں کی طرف اشارہ دیا تھا کہ دوستی کرو تو اللہ سے کرو، اللہ کے نبی سے کرو، اور اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ کرو۔ جو مومن مسلمان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کرنے کے پھر اس کے بعد اللہ کے نیک اور مومن بندوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کی جماعت کے ہیں۔ حزب اللہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی جماعت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اپنے چند مخصوص بندوں کو چن لیتا ہے ایمان کی بنیاد پر، تو ان کو نام دیتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر میں یہاں ٹھہر کر کے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر مسلم قوم اگرچہ کہ یہ قوم ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ قوم مختلف جماعتوں میں، مختلف مسلکوں میں اپنے آپ کو بانٹ کر اپنے اتحاد و اتفاق کو ختم کر کے اختلاف و انتشار کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری طاقت، آج ہماری قوت، آج ہمارا مقام اور مرتبہ، آج ہماری حکمرانی، آج ہمارا غلبہ، آج ہماری کامیابی و کامرانی ہمارے زندگیوں سے کوسوں دور ہو کر کے چلی گئی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اختلاف اور انتشار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا جو لوگ آپس میں اختلاف و انتشار کرتے ہیں، ایسی صورت میں ہم ان کی ہوا اکھاڑ دیں گے اور دنیا والوں کے سامنے ہلکا بنا کر کے پیش کریں گے، اور اس وقت اس قوم کی کوئی اہمیت لوگوں کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ یہ غالب کے بجائے مغلوب ہو جائیں گے، حاکم کے بجائے محکوم ہو جائیں گے، اور کامیابی اور کامرانی کے جگہ ناکامیابی و کامرانی ان کے قدموں کو چوم رہی ہوگی۔ اختلاف و انتشار کے آج ہمارے درمیان اس قوم کے بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں سے سب سے بڑی وجہ جماعتیں اور مسلکیں، میں فلاں جماعت سے ہوں، وہ فلاں جماعت سے ہے، یہ فلاں جماعت کی مسجد ہے، یہ فلاں جماعت کا مدرسہ ہے،
یہ فلاں جماعت کا عقیدہ ہے، یہ فلاں جماعت کی نماز ہے، آخرکار ہم لوگوں نے ان چیزوں کو کہاں سے لیا ہے؟ جس رب پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ رب کی ذات ایک ہے، اور جس رب کی ذات نے ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بحیثیت نبی و رسول بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، اس قوم مسلم کے لیے اس کائنات کے آخری نبی ایک اور اکیلے وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے ذریعے سے ہدایت کے خاطر جس کتاب کو دی گئی ہے وہ آسمانی بہت سارے کتابوں میں سے اس امت مسلمہ کے لیے جو تا قیامت آنے والی ہے، ان تمام امت مسلمہ کے لیے تمام آسمانی کتابوں میں سے ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہمارے سامنے ہے، وہ ایک ہی حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور اللہ کے نبی ایک ہیں، اور اللہ کی ذات ایک ہے، لیکن یہ امت مسلمہ ایک نہیں ہے۔ اس امت نے اپنے آپ کو جماعتوں اور مسلکوں میں بانٹ کر کے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے، اپنے آپ کو منتشر کر دیا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ بات جب جماعت کی آتی ہے، ہمارا شمار کس جماعت میں ہونا چاہیے، ہمارا داخلہ کس جماعت میں ہونا چاہیے، اگر یہ سوال کیا جائے تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہم کو سکھاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو میرے بندے مجھ سے دوستی کرتے ہیں، میرے نبی سے دوستی کرتے ہیں، میرے ان بندوں سے دوستی کرتے ہیں جو میری ذات پر ایمان لانے کے بعد مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ ہماری جماعت اللہ کی جماعت ہونا چاہیے، ہماری جماعت کا نام حزب اللہ ہونا چاہیے، حزب اللہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، حزب اللہ کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھو یا ایک اور کوئی جماعت سمجھو اس دنیا میں وجود میں آئی ہے، اسی لفظ حزب اللہ سے انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے، لیکن یہ بدنام ہیں مختلف چیزوں کو لے کر کے۔ لیکن اس پارٹی یا اس جماعت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حزب اللہ کسے کہا؟ جو اللہ کے دوست ہیں وہ حزب اللہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں وہ حزب اللہ ہے، اور جو اللہ کے ایمان والے بندوں کے دوست ہیں وہ حزب اللہ ہے۔ تو ہماری جماعت کون سی ہے؟ حزب اللہ، یعنی اللہ کی جماعت۔ اللہ کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم کو سب سے پہلا کام دوستی کرنا ہے۔ دوستی کرنا یہ اللہ کی جماعت میں ہم کو شامل کرتا ہے۔ اور دوستی کرے تو کس سے کرے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات سے دوستی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کریں، اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ دوستی کریں جو تین کام کر کے اپنے آپ کو مومن ثابت کر چکے ہیں، جو نمازوں کے پابند ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈر مر کر کے زندگی گزارتے ہیں، جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری، اور اسی طرح خشوع اور خضوع، اور اسی طرح عاجزگی و انکساری، اور اسی طرح ان کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ اور خیال ہوتا ہے، وہی مومن ہیں۔ انہی سے دوستی کرنے کا اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ تو ہماری جماعت کون سی ہے؟ ہماری جماعت حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت۔ اللہ کی جماعت میں ہم اپنے آپ کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس جماعت کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس جماعت کی مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس جماعت کا پرسان حال کون ہے؟ جو اس کے حالات کو سن سکتا ہے، جو اس کے حالات کو سمجھ سکتا ہے، جو ان کے حالات کو سدھار سکتا ہے، وہ اللہ ہے۔ آج ہم نے ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں دوستی ہم نے بہت کر لیا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے کہ آج سماج کے اندر دوستی ختم ہو چکی ہے۔ آج دوستی پہلے کے زمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ
ہم نے سماج کے لوگوں کے ساتھ کر لی ہے، دوستانہ تعلقات کو جوڑ لیا ہے، لیکن ہمارے دوست کون ہیں؟ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے؟ کس فائدے کے بنیاد پر ہم دوستی کے تعلقات کو سماج کے اندر لوگوں سے جوڑ رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کا خلاصہ اگر سامنے لائیں، مطلب کی دوستی ہے میرے محترم حاضرین، مطلب کی دوستی ہے۔ کوئی پیسوں کے خاطر ایک سے دوستی کر رہا ہے، کوئی کاروبار کے خاطر، کوئی پڑوسی ہونے کے خاطر، کوئی گاؤں والا ہونے کے خاطر، کوئی گلی محلے ہونے والے کے خاطر، کوئی مسافر ہونے کے خاطر، کہیں نہ کہیں ہمارے دوستی کے پیچھے ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے، لیکن وہ مطلب اور مقصد قرآن اور حدیث کے روشنی میں نہیں ہے، وہ دوستی نہیں بلکہ ان کے لیے وبال جان ہے۔ ہمارے دوستی کے اندر مطلب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دوستی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری دوستی کا مقصد سب سے پہلے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اس سے دوستی کریں۔ ایک دوست تکلیف میں کام آتا ہے، تھوڑا پیسہ کیا دے دیتا ہے، کیا اس کے غم کے وقت میں ساتھ آ جاتا ہے، ہم ساری زندگی اس کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن اس نے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ہر ضرورت کا لحاظ کیا، تلوے سے لے کر کے تالو تک بے شمار جسمانی اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی کو اللہ نے پیدا کیا، ایک ایک چیز بطور نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ ذرا غور کرو، پیسہ دینا ہی یہ کوئی بڑی دولت نہیں ہے، کسی کو بنگلہ تعمیر کرا کے دینا ہی یہ کوئی بڑی دولت نہیں ہے، کسی کے پاس کار اور گاڑی ہو یہی بڑی دولت نہیں ہے، بلکہ آپ کی آنکھ، آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر اور آپ کے پیٹ میں وہ اعضاء جو جسمانی کیا ہے اعضاء ہونے کے ناطے انسان کی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے ایک اہم رول ادا کر رہی ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک پارٹس اللہ کے نظر میں بڑی قیمتی ہے اور انسان کی نظر میں اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہونا چاہیے۔ آج ایک ایک پارٹس کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں۔ اگر آنکھ والے ہیں تو نابینا کو دیکھو، اگر کوئی عقل مند ہیں پاگل کو دیکھو، اگر پیر والے ہیں لنگڑے کو دیکھو، اگر ہاتھ والے ہیں تو ایسی صورت میں ہاتھ ٹوٹے ہوئے افراد کو دیکھو، اگر صحت مند ہیں بیماروں کو دیکھو، اگر مالدار ہیں غریبوں کو دیکھو، اگر بڑے ہیں چھوٹوں کو دیکھو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں اللہ کے بے شمار نعمتوں کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، انسان کروڑوں روپے دے کر کے ایک بنگلہ خرید سکتا ہے، ایک کار خرید سکتا ہے، پراپرٹی بنا سکتا ہے، لیکن اس سے کہو کہ کسی کی آنکھ کو خرید لیں، کسی کا دل وہ خرید لیں، کسی کی وہ کڈنی جس کی وجہ سے اس کی زندگی موت و حیات کے درمیان چل رہی ہے، اسے خرید کر کے اپنے آپ کو زندہ جاوید بنائیں۔ تو ایسی صورت میں اتنے ساری نعمتیں اس اللہ کی طرف سے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو کیا ان چیزوں کے بنیاد پر ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے؟ جب بات دوستی کی آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم میرے بندے ہو، سب سے پہلے مجھ سے دوستی کرنا چاہیے۔ جب دوستی اللہ سے کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا کہا؟ الذین یقیمون الصلاۃ۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو آؤ، جب ہی میں تم کو اپنا دوست سمجھوں گا۔ کیوں؟ میرے دوستی کے خاطر تم آئے ہو، مجھ سے محبت رکھنے کے خاطر تم میرے گھر میں آئے ہو۔ جب ایک دوست اپنے دوست کے گھر میں چلے جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے، اور اسے اچھی سے اچھی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے، اچھے سے اچھے چیزوں کا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری دوستی کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز پڑھو۔ سب سے بڑا ثبوت ایک مسلمان اللہ کا دوست ہے، اسے ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ الذین یقیمون الصلاۃ کے تحت وہ نماز کا پابند بنائے۔
اس کے بغیر ہم اللہ کے نام سے جتنی بھی محبت کریں اور اللہ کے نام کا ہار بنا کر کے اپنے گلے میں ڈال لیں یا اسے چومے چانٹے، اس سے کوئی دوستی ہم ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے دربار میں آ کر کے وہ نماز کا پابند نہ بنائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے جو کہ ہمارے دوستی کے دوسرے درجے کے مستحق ہیں، انہوں نے ہمارے خاطر کیا کیا نہیں کیا، کتنے تکلیفات کو برداشت کیا، کتنے پریشانیوں کو جھیلا۔ آج بڑے آسانی سے جس مذہب اسلام کا نام ہم اپنے زبان سے لیتے ہیں، اور آج کل ہمارے ملک میں یہ نام لینا بھی مشکل ہوتے چلے جا رہا ہے، مسلمانوں کا جینا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کم از کم ایسے موقع پر یہ سوچنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب اتنے سالوں کے بعد ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے رہنے کا پورا حق ہے، ان حقوق کو مختلف انداز میں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان مکہ کے درمیان، مکہ کے وادیوں میں، مکہ کے گلیوں میں، مکہ کے محلوں میں اسلام کے نام کو بلند کیا تھا، قرآن حدیث کی بات کا آغاز کیا تھا، ان کے سامنے کتنی مخالفتیں، کتنی دشمنیں، کتنے پریشانیاں اور کتنے تکلیفیں آئی ہوں گی، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ آج کوئی نہ ہم کو چھین رہا ہے، نہ ہم کو کوئی اس بات پہ مار رہا ہے، صرف سن کر کے یا ہم غور کر کے یا اس کا تصور کر کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ ذات ہمارے دوستی کے حقدار نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو امت مسلمہ کو اس کا جواب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات تیسری ہے، مومن اللہ کے بندوں کے ساتھ دوستی کرنا۔ جب اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو مومنوں کے ساتھ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ۔ اے میرے امت کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا مومن کیا ہوتا ہے، اس کے ایمان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کے ایمان کی کتنا امپورٹنٹ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا، پس یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں، عزت، دولت، مکان، جو چاہے آپ کو، فَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا، کسے دیتا ہے؟ مَن يُحِبُّ، جسے اللہ محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، وَمَن لَّا يُحِبُّ، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دنیا دیتا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے اللہ اس دنیا کے اندر اس دنیا کے نعمتوں کو اپنے ان بندوں کو بھی دیتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان بندوں کو بھی دیتا ہے جسے محبت نہیں کرتا۔ کس سے محبت نہیں کرتا؟ سوال ہمارے سامنے۔ اور کس سے محبت کرتا ہے؟ محبت ان سے جو مومن ہیں، محبت ان سے جو مومن ہیں، اللہ ان کو بھی دنیا دیتا ہے، اور وہ جو مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر تمیز کرے اس دنیا کے نعمتوں کو عطا کرتا ہے۔ لیکن وَلَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے جو صرف اسی کو دی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ایمان کی دولت اس کو ملتی ہے جسے اللہ محبت کرے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، اور میں بار بار بتا رہا ہوں میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان نماز پڑھنا ہے، اس کی پہچان زکوٰۃ دینا ہے، اس کی پہچان اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا ہے۔
یہ جو دولت ہے، یہ جو نعمتیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا، یہ صرف ان کو دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، یہ صرف ان کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اب ہم کس میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتا ہے، اور ان کو اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کی ذات سے، اللہ کے نبی کی ذات سے اور مومنوں کی ذات سے دوستی کرتے ہی محبت کرتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کی جماعت والے ہیں، اللہ کی جماعت والے ہیں۔ اب ایسی صورت میں آگے یہ اللہ کی جماعت جو اللہ اور اس کے نبی کے دوست، مومن مسلمانوں کے دوست ہیں، ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ کیوں اللہ سے دوستی کرنا چاہیے؟ کیوں اللہ کے نبی سے دوستی کرنا چاہیے؟ کیوں ہماری دوستی مومن مسلمانوں سے ہونا چاہیے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ ہم سوال کر سکتے ہیں، حق ہے، جب اللہ نے کہا مجھ سے دوستی کرو، سوال کرو اللہ سے کیوں تجھ سے دوستی کرے؟ جب اللہ نے کہا اللہ کے نبی سے دوستی کرو، اللہ سے سوال کرو کیوں ہم اپنے نبی سے دوستی کرے؟ جب اللہ نے کہا مومن بندوں سے دوستی کرو، حق ہے سوال کرو اللہ سے کیوں ہم مومن بندوں سے دوستی کریں؟ اللہ نے جواب دیا وَهُمْ غَالِبُونَ، تم کو اس لیے اللہ سے دوستی کرنا چاہیے، تم کو اس لیے اللہ کے نبی سے دوستی کرنا چاہیے، تم کو اس لیے مومنوں سے دوستی کرنا چاہیے کیونکہ تم کو اس دنیا میں غالب ہو کر کے رہنا ہے، جیتنا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، فتح حاصل کرنا ہے، تمام قوموں پر تمہارے قوم کو سب سے اونچا مقام ملنا ہے، تمہارا درجہ اس دنیا میں سب سے اونچا درجہ ہونا ہے۔ اگر یہ چیزیں چاہتے ہو، اس دنیا کے تمام قوموں میں سب سے اونچا درجہ چاہتے ہو، سب سے اونچا مقام چاہتے ہو، اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو اور غالب رہنا چاہتے ہو اور حاکم یعنی حکومت کرنے والے بن کر کے رہنا چاہتے ہو، تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی جماعت میں تم کو شامل ہونا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ نے فرمایا اللہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو ہمیشہ جیتتی ہے، اس کے زندگی میں ہار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ کامیاب، ہمیشہ غالب رہنے والی، وہ کسی کے نیچے نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سب کے اوپر رہتی ہے۔ کون سی جماعت؟ اللہ کی جماعت۔ ہم کون سی جماعت؟ وہ کون سی جماعت؟ سامنے والے کون سی جماعت؟ ہم نے جماعتوں میں تقسیم کر دیا، آج وہ جیت، وہ کامیابی، وہ کامرانی ہمارے زندگیوں سے ختم ہو گئی، ہم کو تتر بتر کر دیا جا رہا ہے، ہم کو کمزور بنایا جا رہا ہے اور ٹولی ٹولی میں تقسیم کر کے ہم کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کبھی نہیں سمجھا، اللہ کے دین کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دوستی اسے کوئی معمولی چیز سمجھ کر کے مت لو، یہ دوستی بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ کام جس سے کرنا چاہیے اس سے کرے تو اس کے فائدے ہیں۔ ہم کو کون ذلت سے بچا سکتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ ہم کو کون بیماریوں سے بچا سکتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ ہم کو کون دولت دے سکتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم کو کون عزت بخش سکتا ہے؟ اللہ عزت۔ یہ تمام چیزوں پر ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ایسی دو عقیدہ یہ ہے، جماعت کس کی ہے؟ جماعت کس کی ہے؟ ہم نے جو جماعتوں کا نام دیا ہے وہ اصل جماعت نہیں ہے، اصل جماعت وہ ہے جسے اللہ نے نام دیا اور وہ جماعت حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت۔ کچھ بھی نہیں کرنا اس میں، اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرنا اور نمازیں پڑھنا اور رکوع کرنا اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں ہمیشہ ان کو غلبہ دوں گا۔ ذرا آج کے حالات کا ہم جائزہ لیں۔ آج ہمارے اس ملک کے حالات کا صحیح جائزہ لیں تو مسلمانوں کی قوم کس حالت میں کھڑی ہے اور اسے کس حالت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ان بگڑتے ہوئے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے یہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پچھلے کئی مہینوں سے دوستی اور محبت کے موضوع پر قرآن اور حدیث کے باتیں لانے کی کوشش کی ہے۔ آج میں اپنے آخری نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں۔ ان بدلتے ہوئے حالات کو، جو اچھے حالات سے برے حالات میں بدل رہے ہیں، ان برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اچھے دن آئیں گے اس نام پر ہمارے سامنے برے دن لائے جا رہے ہیں۔ ان آنے والے اور آئے ہوئے برے دنوں کو اگر ہم اچھے دنوں میں پلٹنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اللہ کی جماعت میں شامل کرنا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا میری جماعت میں رہنے والے کبھی دوسروں کے نیچے رہتے، دوسروں کو میں اس جماعت کے نیچے رکھوں گا۔ میری جماعت سب سے اونچی، اللہ کی ذات سب سے اونچی، جسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش الہی پر مستوی ہے، اس مقام پر، اس مقام کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ اس ذات سے دوستی ہم کرتے ہیں، اس ذات پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اتنے اونچے ذات سے دوستی اور ایمان لانے کا دعویٰ اور وعدہ کرنے کے بعد آج معمولی وہ قوم جو پیشاب بیٹھ کر کے پانی کا استعمال نہیں کر سکتی، ناپاک ہو کر کے غسل نہیں کر سکتی، جس کے کھانے پینے کی تمیز سیدھے اور ڈاویں ہاتھ میں نہیں ہے، اچھے اور برے کی سننے کی تمیز نہیں ہے، اچھے اور برے کے دیکھنے کی تمیز نہیں ہے، اچھے اور برے کی سمجھنے کی تمیز نہیں ہے، وہ قوم ہم کو نیچے رکھتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق ہم کو چلنا پڑتا ہے، اس کے کہنے کے مطابق ہم کو رہنا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو کتنا گرایا، ہم نے آپ کو کتنا چھوٹا کیا، ہم اللہ کی جماعت سے کتنے دور ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم جتنے بے نمازی ہیں ہمارا ایمان اتنا ہی کمزور ہے۔ فیصلہ کر کے اٹھو، جتنے بیٹھے ہیں دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کے نمازی کون ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو اگر ہم میں سے یہ پورے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ حالات ہم نہیں دیکھتے، اگر یہ حالات برے آئے ہیں تو ایسی حالت میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں ہم میں سے اکثر و بیشتر بے نمازی ہیں۔ جمعہ کو عالیشان مسجد بھری ہے، ابھی آنے والے آتے ہیں، تیاری کر رہے ہیں گھروں میں، مولانا کا بیان کب ختم ہوگا، دوڑتے دوڑتے آئیں گے، ان کا ایمان ہے۔ یہی باتیں چپتی ہیں، یہی باتیں تکلیف میں ڈالتے ہیں، لیکن ہمیشہ میں نے کہا جب اس منبر رسول پر جب بھی میں کھڑا رہوں گا کہوں گا تو صرف حق کہوں گا۔ وَقُلِ الْحَقُّ إِنْ كَانَ مُرًّا، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کے سامنے کہو حق بات اگرچہ کہ ان کو کڑوی لگے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی اصلاح، نمازی اور بے نمازی اگر اس میں فرق کریں، اگر ہم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں کتنے نمازی ملیں گے، کتنے بے نمازی، جب تک ہم سب کے سب نمازی نہیں بنیں گے، ہمارا کوئی پرائم منسٹر اس ملک میں بیٹھنے والا نہیں ہے۔ یہ بات سن لو کان کھول کر کے، سب کا سب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو آج ہم محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے عزتی، بے نام و نشان کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مقدر میں یہی چیزیں مقدر بن کے رہیں گی، ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم آباد نہیں ہو سکتے، ہمارے ہاتھ میں ہے فیصلہ، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم عصر سے نمازی بن نہیں سکتے؟
بن سکتے کہ نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے کروڑ روپے جمع کرنا پڑے گا، مسجد میں آنے کے لیے 1000 روپے فیس دینا پڑے گا، یا آپ دنیا کو چھوڑ کر کے مسجد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا؟ کیوں اتنا آسان کام جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو آپ کے بس میں ہے، آپ کی طاقت اور قوت میں ہے، جسے آپ برداشت کر سکتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو دنیا جو حالات سے ہم کو گزارنے کے لیے تلی ہوئی ہے، ہمارے اوپر ڈٹی ہوئی ہے، وہ ڈٹ کر کے رہیں گے، ہم دب کر کے رہیں گے، ہم کبھی اوپر اٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ کر کے اٹھو، ہم کو دبانا ہے یا ڈٹ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ کوئی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی سامنے نہیں کھڑے گا۔ اس قوم کو لے کر کے حکومت سے کوئی فیس ٹو فیس بات کرنے والا ہے تو ایک نام بتاؤ، ایک نام بتاؤ۔ کیوں ہمارے حقوق کی اختلافی کی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے جینے کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے نام و نشان کو توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ان چیزوں پر غور کیا؟ کوئی ایک ہے جو اٹھ کر کے ان باتوں کو حکومت کے سامنے رکھے؟ کوئی ہے؟ لاؤ، اس کا نام پیش کرو۔ نہیں پیش کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو قوم سے ان کو طاقت ملنا چاہیے۔ اور ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ ہماری قوم کی حالت ایک بتا دیتا ہوں۔ ہماری قوم اپنی قوم میں سے کسی کو بڑا بنانا پسند نہیں کرتا، ہر ایک بڑا بننا چاہتا ہے۔ کوئی بڑھ رہا ہے، ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کا کام ہمارا۔ کہاں؟ وہ وہیں پہ ہے جو مقام کو پہنچ کر کے وہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ ہم نے اس مقام تک کسی ایک کو اب تک نہیں پہنچایا، نہیں پہنچایا۔ کن کن چیزوں میں ہماری کمزوری گنائیں؟ بہرحال آج کا خلاصہ یہی ہے، اگر ہم قرآن مجید کی آیت کے روشنی میں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت اور اس کے جماعت سے جڑے ہوئے افراد ہمیشہ غالب رہتے ہیں، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے، یعنی اونچے رہتے ہیں، وہ نیچے نہیں ہوتے۔ آج کیا ہیں؟ فیصلہ کرنا آپ کے اوپر ہے۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کرنا آپ کے اوپر ہے۔ ہم کیا بننے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی سنے ہوئی باتیں ہیں۔ اب ان باتوں میں سے کن باتوں کو لینا چاہتے ہیں، یہ بھی فیصلہ آپ کے حق میں ہے۔ مسلمانوں، ہم جتنا بھی دنیا کے پیچھے پڑ کر کے دولت کماؤ، تمہاری یہ دولت، شہرت کماؤ، تمہاری یہ شہرت، بنگلے تعمیر کرو، یہ تمہارے بنگلے، گاڑیاں خریدو، یہ تمہارے گاڑیاں، تمہارے مقام کو اونچا نہیں کر سکتے، تمہارے مقام کو اونچا نہیں کر سکتے۔ نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ یہی 3 کام ہم کر رہے ہیں۔ عزت کے لیے جی رہے ہیں، دولت کے لیے جی رہے ہیں، میرا گھر آباد ہو اس کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ شاعر نے کہا، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سکون، اطمینان اور عزت، مقام، مرتبہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، ایمان کو تازہ اور اس کے مضبوط کرنے میں ہے۔ یہی پیغام دیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کی جماعت کو سمجھنے کی توفیق انعطا عطا فرمائے، اور اللہ کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی توفیق انعطا عطا فرمائے، اور اللہ کی جماعت میں شامل کرنے کے لیے ہمارا دوستانہ تعلق سب سے پہلے اللہ کے ذات سے تعلقات جوڑنے کی ہمیں توفیق انعطا عطا فرمائے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دوستانہ تعلق جوڑنے کی توفیق انعطا عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومن مسلمان بھائی ہیں ان سے ہمارے دوستانہ تعلقات باقی رکھنے کی ہمیں توفیق انعطا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔